جی حسن بھائی، حقوق العباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلی علیہ۔ بلال بھائی، بہت اہم موضوع ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اپنی الوہیت کا ذکر کیا ہے، اور جہاں پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے شرک کی نفی فرمائی ہے، وہاں متصل اس کے ساتھ معاً بعد جس دوسری چیز کا ذکر کیا ہے وہ حقوق العباد میں سے ہے، یعنی والدین کے حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق العباد میں سے ہی ہیں، تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میں اس کو پہلے ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ حقوق جو کسی کا حق ہے وہ اس کے ادا کرنے والے کی رسپانسبلٹی اور اس کے فرائض میں سے ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنی ضروری ہے۔ یعنی ہم حقوق کی اگر بات کر رہے ہیں تو جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، اسی طرح جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ اسی طرح ہم معاشرے میں باہر نکلتے ہیں تو جب بھی ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، تو ہم نے کیونکہ زندہ رہنا ہے اور اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام ایک پرامن اور محبت بھرے معاشرہ چاہتا ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اندر اللہ جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہاں تک کہ ہے کہ اگر آپ سورہ احزاب کو دیکھیں تو یہ جو بات حقوق العباد کے حوالے سے ہے، وہاں پر کیا ارشاد فرمایا؟ وہاں پر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پاس تم کسی کے بارے میں زیادہ گمان نہ کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک ہے آپ کا ظاہری عمل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، فزیکلی بات کر رہے ہیں کسی کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ اور اپنے بدن کے ساتھ آپ اپنا ایک عمل سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک چیز ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے دل کو بھی لوگوں سے متعلق پاک اور صاف رکھیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ آپ دلوں کے اندر بہت زیادہ کسی کے بارے میں گمان نہ رکھیں کہ یہ بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو، غیبت بھی کیونکہ اس کا بھی تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حقوق العباد ہیں، یعنی حقوق العباد کا آپ اندازہ لگائیں کہ دوسرے بندے کا حق ایک عام انسان کا۔ اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا آپ کی اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے کہ جب حقوق العباد کی بات کی جاتی ہے تو اس میں فقط مسلمان اور مؤمن شامل نہیں ہیں، اس میں تمام انسان شامل ہیں، ساری انسانیت شامل ہے اس کے اندر۔ یہ بات ذہن رہے کہ جب آقا علیہ السلام نے اور قرآن مجید نے جب ان حقوق کو بیان کیا ہے تو وہ بلا تفریق بیان کیا ہے۔ ہاں، مومن کا حق مومن کے لیے وہ الگ سے اس کو کیٹیگرائز کر کے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دوسرے مومن پر یہ حق ہے کہ وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کا مال کھاتا ہے، نہ اس کا خون بہاتا ہے، اور نہ اس کی آبرو ریزی کرتا ہے، نہ اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو یہ مومن کے مومن پر حق ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ مومنوں کی مثال آپس میں اس طرح ہے، مسلمانوں کی مثال آپس میں اس طرح ہے جیسے کہ ایک جسد واحد ہوتا ہے، کہ جب پورے جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم وہ اضطراب کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے باہمی معاملات ہیں، لیکن جہاں انسانوں کے معاملات ہیں تو وہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک یہودی کا جنازہ آ رہا تھا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو گئے اپنی نشست سے، تو صحابہ نے کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ اور اسی کو قرآن مجید نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو تکریم دی ہے، یعنی پوری انسانیت کی اللہ کے ہاں وہ تکریم ہے، وہ عزت ہے۔ تو یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ اب کہ آج کل کے دور کے اندر ہماری جنریشن کے لیے کیا ہے، اس کے اندر سٹیپ وائز اگر ہم چلتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ اور اہم چیز وہ والدین کا حق ہے۔ اس کو بار بار قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا عرض کی کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، جہاں شرک کی نفی فرمائی اور جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے معنی بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں صبح کام کے لیے نکلتے ہیں اور ہماری بڑی پلاننگز ہوتی ہیں، بڑے ہمارے ارادے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گا کہ
بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کا حق نہیں مارتے اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر بھی جاتے ہیں اور جا سکتے ہیں آگے. تو میں چاہوں گا کہ ہماری جو کرنٹ سچویشن جو آج کل افراتفری مچی ہوئی ہے ایک کہ جی لیگ پولنگ جس کو ہم کہتے ہیں اور حق تلفیاں جس طرح کرتے ہیں اس پہ بھی تھوڑی میں چاہوں گا کہ ینگ جنریشن کو بھی تھوڑا تلقین کی جائے. جی بلال بھائی، میں اس پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام دیکھیں کتنا اسلام کے اندر حسن ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر 5 حق ہیں. اب یہ اتنی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کس طرح کے معاشرے کو چاہتا ہے. فرمایا کہ مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے, بالکل ٹھیک. اس کی چھینک کا جواب دیا جائے. پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ حق ہے اور وہ یہ ہے, یہ مسلمان کا حق ہے, اور وہ ہے کہ اگر وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کا حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جائے. اور پھر 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے لیے جایا جائے. بالکل ٹھیک. پھر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان مجمعین سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو, مال کی کمی ہو, جو مسکین ہو, جو حاجت مند ہو, وہ مفلس ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ بڑی قابل توجہ بات ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی طور پر مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن میزان پر حاضر ہو اور اس کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں. یعنی وہ عبادت گزار ہو, اس نے کبھی روزے نہ قضا کیے ہوں, اس نے فرض نمازیں ادا کر رکھی ہوں, اس نے نوافل پڑھے ہوئے ہوں, اس نے حج عمرے کر رکھے ہوں, اس نے صدقات و خیرات کیے ہوئے ہوں. وہ اس حال کے اندر نیکیوں کے انبار لے کر میزان پر آئے. لیکن وہ مفلس کس طرح ہے؟ فرمایا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوئی ہو, اس نے کسی کا حق کھایا ہو, اس نے کسی پر بہتان باندھا ہو, اس نے کسی کو دھوکہ دیا ہو. تو پھر وہ جن کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے ان کو حاضر کیا جائے گا, اس کی نیکیاں ان سب کو دے دی جائیں گی. اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور ان کے پاس گناہ ہوں تو ان کے گناہ وہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. تو پھر پوچھا کہ بتاؤ اس کے پاس باقی کیا رہا؟ یعنی اتنا کچھ کما لے جانے کے باوجود وہ مفلس ہے, نادار ہے. تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر بھی ہم معاشرے کے اندر جو بھی ہمارا سوسائٹل سٹیٹس ہے, یعنی بحیثیت والد, بحیثیت اولاد, بحیثیت پیئر, جب ہم اپنے ساتھ کولیگز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بحیثیت فیلوز, کلاس فیلوز ہیں یا آفس فیلوز ہیں, کولیگز ہیں, تو ہمیں ایک دوسرے کے لیے سپیس پیدا کرنا, ادب احترام کرنا, دوسرے کی غیبت نہ کرنا, جھوٹ اور بہتان اور اس کا حق مارنے سے بچنا, یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی بالکل آپ ضروری نے ہیں. صحیح فرمایا, اور یہ بچپن سے ہی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا سمجھانا چاہیے. ہم وہ اسلامیات کا وہ جو سوال ہوتا ہے حقوق العباد, اس کے نمبر لینے کے لیے اس کو یاد کر کے لکھ دیتے ہیں اور یہ نمبر آ جائیں بس. یہ نمبر وہ ہیں جو ساری زندگی ہمیں حاصل کرنے, تو صرف وہ لکھ کر یاد کر کر اس کو وہاں تک نہیں محدود رکھنا چاہیے, اسے روزمرہ اپنی زندگی میں استعمال بھی کرنا چاہیے. آج ہمارا موضوع ہے حقوق العباد. ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے علماء اکرام صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, علامہ حسن رضا ہمدانی صاحب, حسن محمود جماعتی صاحب. اور ابھی بریک پر بھی ہم حقوق العباد کو ہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آج ہمارا موضوع بڑا خاص ہے, اور ایک پوائنٹ جو ہم نے مشترکہ طور پہ ریز کیا تھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے کیونکہ, اور سوشل میڈیا پہ جس طرح ہم حقوق العباد کا جس طرح ہم بد نظمی کر رہے ہیں, اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہماری ساری قوم کو بتانا بہت ضروری ہے کہ جی یہ جو ادھر بھی ایک تمیز اور تمدن کے ساتھ ہمیں سلیقہ اور طریقے کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے جی حسن بھائی؟ جی لال بھائی, یہ قرآن مجید کی ہی آیت کو میں کوٹ کر کے پھر اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو. اب سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی خبر کسی کے حوالے سے چلتی ہے تو ہم نے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی. اب وہ ہماری مخالفت ہے اگر کسی کے ساتھ مذہبی طور پر, سیاسی طور پر, کوئی جماعت کا ہمارا فرق ہے کسی دوسرے کے ساتھ, یعنی وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتا ہے, اسی طرح لسانی طور پر, صوبائی طور پر, علاقائی طور پر, تو جب ہم آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر, ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے, تو اس کے بھی حقوق ہیں یہ کہ ہم وہاں پر جب اختلاف کرتے ہیں, اختلاف رائے رکھتے ہیں دوسرے کے ساتھ, تو وہاں پر جو ہم تہمت کا سہارا لیتے ہیں جس کے پاس ہمارے پاس اس خبر کی کوئی تحقیق کوئی بنیاد نہیں ہوتا, تو یہ تہمت ہے. اس کی اگر دنیا کے اندر بات کریں تو حد قذف ہے کہ اس کو 80 کوڑے کی سزا ہے, اور آخرت کے اندر تو پھر اس کا حق ہے ہی ہے. پھر اسی طرح جو غیبت کرتے ہیں, کسی کی برائیاں بیان کرنا, پھر اسی طرح ہم دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, اور یہ چیزیں جو ہم کثرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس سے منافرت کو اور تعصب کو ہم ہوا دیتے ہیں, تو یہ معاشرے کے اندر تقسیم در تقسیم کا باعث ہے.
تو ہم اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے حقوق العباد کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی حتیٰ کہ عزت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی لسانی بنیادوں پر ہوں، مذہبی بنیادوں پر ہوں، سیاسی بنیادوں پر ہوں۔ اختلاف ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آپ اختلاف رکھتے ہیں، اپنے اختلاف کا اظہار کیجئے، لیکن حسن اختلاف کے ساتھ ایک اچھے پیرائے کے اندر اس کا اختلاف کرنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ دوسروں کے اوپر ایک ہم گالم گلوچ کا انبار شروع کر دیں، الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دیں اور ایک عجیب طوفان بدتمیزی جو ہے وہ بپا کر ان دیں۔ سمپل ورڈ جناب، تمیز سے بات کیا کریں، تمیز سے بات کیا کریں۔ سوشل میڈیا جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو پوری ایک بدتمیز قوم ہے، اور باہر کے جو لوگ ہیں، باقی ہمسایہ ممالک ہیں، باقی وہ لوگ ہمارے جو جاننے والے جن سے ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں تم پاکستانی تو سوشل میڈیا پر اس طرح گند کر رہے ہوتے ہو جس طرح پتہ نہیں تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں، تمیز ہی نہیں بات کرنے کا، تو ہم اپنا مذاق خود اڑواتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بڑا ضروری ہے، چاہے اور خاص طور پہ میں پولیٹیشینز کو بھی کہنا چاہوں گا، اور جو ان کے فالورز ہیں، جیسے ہم ڈفرینٹ جماعت کے فالورز ہیں، اختلاف رائے اپنی جگہ، آپ بتائیں جی میرا یہ پوائنٹ ہے، مجھے یہ بات سے اختلاف ہے، بڑے تمیز سے اور طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ گالم گلوچ، بلو دا بیلٹ، ذاتیات پر اتر آنا، عجیب باتیں، ہمیں لگتا ہے کہ جی کسی کو شاید پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں جو بات کر رہا ہوں، جو کامنٹ کر رہا ہوں۔ اللہ کو سب پتہ ہے، آپ کا ہر کامنٹ، آپ کی ہر وہ بات، انٹینشن، الفاظ جو آپ استعمال کریں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ کسی کا دل دکھ جاتا ہے، کسی کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے آپ کے کامنٹس اور آپ کے جو… میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا بلال بھائی، دو سرور ہیں، ایک ڈیجیٹل سرور ہے اس دنیا کے اندر جس کے اوپر آپ کا سوشل میڈیا جو بھی ہے نا، تو جو ویب سائٹ ہے، گوگل ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، تو یہ سوشل میڈیا کے سرورز ہیں۔ تو ایک تو یہ سارا ڈیٹا وہاں پر سٹور ہو رہا ہے، اور ایک سرور یہاں پر موجود ہے، تو بالکل یہ جی، ڈیٹا یہاں پر بھی سٹور ہو رہا ہے، تو ہمیں بالکل، بائی آل مینز بے اینڈ شک، آف دی ڈے اس کا حساب دینا ہوگا۔ بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا۔